السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 34۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو آگے۔ کچھ پتہ چلا کہ مائسہ وہاں کیوں گئی تھی۔ وہ آج پھر سے فارم ہاؤس میں موجود تھا، ملائمی صوفے پر براجمان، تیز سے انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلائے، ایک نگاہ اپنے روبرو کھڑے ڈیک پر ڈالی۔ نہیں باس، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ وہ لڑکا۔ آدھے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے کہ ہرمان نے اس کی بات ٹوکتے اپنی کہنی جاری کی۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، وہ ہوزان تھا، مائسہ کا بھائی۔ کل مال میں نے اس کی چال کو نوٹ کیا تھا، اس کی چال میں رعب تھا، دبدبا تھا۔ آئی ایم شور وہ ہوزان خانزادہ تھا۔ ہرمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے، اور اگر وہاں سے گزر کر کہیں جا بھی رہے تھے تو کہاں؟ سوال اڑتا اڑتا ذہن میں آیا تھا، لیکن جواب کے لیے وقت درکار تھا۔ باس، میں نے ان کے قدموں کی چھاپ دیکھی، لیکن رشیا کی مسلسل چلتی ہواؤں نے ان کے پیروں کی چھاپ دھول مٹی کی طرح اڑا دی۔ ڈیگ نے ہاتھ پشت پر باندھے۔ خیر چھوڑو، یہ اتنا معنی نہیں رکھتا۔ باقی جواب میں جان لوں گا، تم مجھے اپڈیٹ بتاؤ۔ کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے؟ بس افغانستان کی ٹیم آپ پر حملہ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں اس حملے میں ہی وہ آپ کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائے۔ وہ آپ کو نقاب پوش کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیگ نے تازہ خبر دی۔ جواباً ہرمان نے محض ہنکارا بھرتے ایک سرد آہ بھری۔ افغانستان کی ٹیم اور ان کے چھوٹے چھوٹے خواب۔ وہ اپنی نشست چھوڑتا پورے قد سمیت اٹھا، سرمئی شرٹ پر شن پڑ گئی، سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ ناگہاں وہ چلتا ہوا اپنا بھاری اونی کوٹ اٹھانے لگا۔ باس، اب کیا پلانز ہے؟ پلانز کچھ ایسے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں ان کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے میری صورت دیکھنے کے بعد جو قہر ان پر برسے گا اسے وہ جھیل نہیں پائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ہرمان کی کرخت آواز اور مغرورانہ لہجہ۔ دفتن وہ اپنی بیئرڈ سہلاتا ڈریسنگ کے سامنے آیا اور کوٹ پہننے لگا۔ لیکن باس، نقاب پوشی تو آپ کے اصول کے خلاف ہے نا، آپ کیوں ان کے کہنے پر منظر عام پر آئیں گے؟ ڈیگ نے رخ موڑا۔ ہرمان سوٹڈ بوٹڈ سا تیار کھڑا تھا، چہرے پر بلا کی سختی لیے اس کے انگ انگ سے غرور ٹپک رہا تھا۔ اوپر سے آرڈر آیا ہے ڈیگ، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ تیکھا مسکرایا، پھر اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ لیکن باس، کوئی اور طریقہ؟ ہرمان نہ تو پیچھے مڑا اور نہ ہی اس نے جواب دیا۔ اس کا باس جا چکا تھا، مطلب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا۔ فارم ہاؤس سے نکلتے وہ سیدھا گھر آیا۔ قدموں کا رخ آفندی صاحب کے کمرے کی سمت تھا۔ وہ نزدیک پہنچا، اس نے دروازہ نوک کرنا چاہا پر بے ساختہ دروازے کی اور بڑھا۔ ہاتھ روک لیا، اندر سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ بس ہلکا سا کھلا تھا۔ ہرمان نے کان لگائے محض گفتگو سننے کے لیے۔ اندر ہوتے مباحثے نے اسے اس چیز کے لیے مجبور کیا۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی ہے، آپ انہیں ایک موقع دے کر دیکھیں، وہ بھائی ہے آپ کے، آپ سے ناراض نہیں ہے، بس آپ کی پہل کے انتظار میں ہے۔ فریال بیگم نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، پہل میں نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں کچھ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے سال ان کے میرے بغیر گزر گئے، خاص طور پر بی جان کے، تو اب صلاح صفائی کا کیا فائدہ؟ جب ہر چیز فراموش کر دی گئی ہے تو فریال، اس ذرا سی گفتگو کا بھی کوئی جواز نہیں۔ میں نے جھکنا نہیں سیکھا اور نہ ہی میں جھکوں گا۔ اتنا غرور، اتنی انا، اتنا تکبر، یہی سب تو انہیں اندر ہی اندر برباد کر رہا تھا۔ وہ اندر سے کھوکھلے ہو رہے تھے اس نفرت کی وجہ سے۔ آپ چاہے جتنی مرضی نفرت کا اظہار کر لیں، میں جانتی ہوں وہ آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ فریال بیگم ان کے روبرو بیٹھی کہہ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں سب بھول چکا ہوں فریال، ماضی کا ایک ایک پل اور ان کی ایک ایک یاد۔ میں تو یہ بھی بھول چکا ہوں کہ ان سب کا نام کیا تھا، ان کے بچے کیسے دکھتے ہیں، میں تو یہ تک نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بے عزتی بھولا نہیں ہوں۔ ان کا لہجہ اٹل تھا، نگاہیں فریال بیگم کی آنکھوں سے چرا لی انتہائی بے رخی سے۔ میں جانتی ہوں آپ میری نہیں سنیں گے، آپ اپنی ہی مرضی کریں گے، تو بہتر ہے پھر یہیں پر مذاکرات کا اختتام کر دیا جائے۔ وہ سمجھ چکی تھی مزید بحث ان کے ہنستے کھیلتے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں تھی، تبھی خاموش ہو جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ دروازے کے پار کھڑا ہرمان 2 سیکنڈ کے لیے شل، منجمد اور ساکت ہی رہ گیا۔ وہ ایلف کے حوالے سے پوچھنے آیا تھا کہ وہ کب آ رہی ہے، لیکن اندر ہوتی گفتگو نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی نفرت! اگر بابا جھکیں گے نہیں تو سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس نے قدم اٹھائے اپنے کمرے کی اور، حالانکہ سوچے کا مہو آفندی صاحب کی باتوں میں غرق تھا۔
سورج غروب ہو کر طلوع ہو گیا، رات سے صبح ہو گئی، دن ڈھل کر چڑھ گیا، لیکن ایلف خانزادہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کل سے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے وہ افکار میں کھوئی ہوئی تھی، ایسا افکار کہ حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ رہا تھا۔ رات ساری گزر گئی لیکن اسے نیند کہاں آئی تھی۔ وہ تو بس سوچ رہی تھی، وہ سب جس کا علم اسے کل رات ہوا تھا، وہ سب جس کی اس نے امید بھی نہیں کی تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر زاران بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ رات کو نہ جانے وہ کون سے پہر سویا تھا، ایلف اس کے پاس ہی تھی، وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، اسے وہ سب بتاتا رہا جس سے وہ لا علم تھی، جس کی اسے خبر تک نہ تھی۔ لیکن زاران نے حقیقت اس پر کھول دی تھی، اب کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی راز نہیں تھا۔ دفتن وہ خام خیالی میں ہی اپنی کرسی سے اٹھی اور ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی، ایک ہی جسم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ایلف نے چوپٹ سے پردہ ہٹا کر دیوار گیر کھڑکی کو روشن کیا، جس سے آتی سورج کی لہریں کمرے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ دھوپ کی ایک تیز حرارت بھری کرن اس کے چہرے پر پڑی تو ایک زاران کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ دفتن وہ ہلکا سا کسمسایا، آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرنے لگی تو ایلف بڑے بڑے قدم اٹھا کر چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، بالکل اس کے روبرو، سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ چہرے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھے۔ نگاہوں سے پلکوں کی بوچھار اٹھی تو سیدھی نظر ہی ایلف کے سنجیدہ چہرے سے جا ٹکرائی۔ ناگہاں وہ اٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، پھر ایک لمبی انگڑائی لی۔ آپ میرے کمرے میں، وہ بھی اتنی صبح صبح؟ زارن نے اپنے سامنے کھڑی ابلا کو دیکھا، جس کے تاثرات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ ہم رشیا واپس جا رہے ہیں۔ ایلف نے سینے پر بازو باندھے زاران ایک پل کو ساکت ہو کر جھنجھلایا۔ اتنا فوری فیصلہ؟ لیکن کیوں؟ یک بیک اس نے کچھ یاد کرنا چاہا، مگر ذہن اتنی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ٹکٹ کروا لوں گا، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیں نا۔ زارن نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا، لیکن وہ نہیں بیٹھی۔ ٹکٹ میں کروا چکی ہوں، ہم آج ہی جا رہے ہیں، جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا، بے ساختہ ہی زاران کی شکن آلود پیشانی پر تھوڑے سے بل پڑے۔ آج؟ ہاں ابھی، وہ رعب سے بولی، پھر مڑ گئی، دو قدم آگے چلی کہ دفتن رکی اور پلٹ گئی۔ ہمارے نکاح کے بارے میں پیلس میں کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، وہ آن کر رہی تھی۔ زاران سوچ میں ہی ڈوب گیا کہ اسے آخر ہوا کیا ہے، اس کا انداز اتنا روکھا روکھا کیوں تھا۔ جی بہتر، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ زاران نے اپنا سر خم کیا تو ایلف بغیر کچھ بولے اس کے کمرے سے نکل گئی، تو پیچھے بیڈ پر بیٹھا زاران خانزادہ اس کی پشت ہی دیکھتا رہ گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھولے وہ اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر دو پل کے لیے ہر سوچ اس کے ذہن سے بھگ سے اڑی۔ اس نے دیکھا مائسہ زخمی تھی، وہ اپنی مرہم پٹی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ارمان اندر انٹر ہوا ویسے ہی مائسہ نے اپنی ٹانگیں اٹھا کر لحاف کے اندر کی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ دفتن مائسہ نے کاٹن پاس ہی ڈسٹ بین میں تھرو کیا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ نارمل ہو گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا، اس نے لحاف پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کی، گویا ارمان کہیں کمفرٹر ہی نہ اٹھا لے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ مائسہ بتاؤ، مجھے چھپا کیوں رہی ہو؟ ارمان متفکر لہجے میں بولتا اس کے نزدیک بیٹھا تو مائسہ تھوڑا فاصلہ بڑھانے لگی۔ ارمان سچ میں کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں خواہ پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ مائسہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، مطلب کچھ چھپا رہی تھی۔ مائسہ میں نے خود دیکھا، تم اپنا زخم صاف کر رہی تھی، مطلب تمہیں چوٹ لگی ہے، بتاؤ۔ لحاف دکھاؤ، ہٹاؤ لحاف، دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے۔ ارمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا لحاف کھینچنا چاہا کہ یکایک مائسہ نے لحاف کو اپنی اور کھینچا۔ نہیں، میں نہیں دکھا سکتی۔ اس کا بھی اپنا ہی مسئلہ تھا، لیکن کیا مسئلہ تھا؟ کیوں مائسہ، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے تو دکھا دو۔ ارمان نے لفظوں کا گھیرا ڈالا، آسان لفظوں میں یہ کہ اس نے مائسہ کو باتوں میں لینا چاہا۔ نہیں، میں نے شارٹس پہنی ہوئی ہے، آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ مائسہ نے آنکھیں میچی، ایک لمبا سانس لیا، پھر ایک دم تیزی سے بول گئی، اوہ تو یہ مسئلہ تھا، وہ شارٹس میں ملبوس تھی، تبھی خود کو لحاف میں لپیٹ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، شارٹس تو پہن رکھی ہے نا۔ لحاف ہٹاؤ، مجھے دکھاؤ، اور چوٹ کیسے لگی؟ ارمان حکمیہ بولا، مطلب صاف تھا، وہ دیکھے بغیر جان نہیں چھوڑنے والا۔ دفتن مائسہ نے منی فراک گھٹنوں تک کرتے اپنا لحاف تھوڑا سا پیچھے کیا، پھر اس نے زخمی ٹانگ اٹھائی اور لحاف پر گرفت تیز کی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ اس کی تھائی کے نیچے گھٹنے کے پاس تھوڑا سا اوپر چوٹ لگی تھی، گہری چوٹ، خون بہہ رہا تھا، گھاؤ گہرا تھا۔ دفتن ارمان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے زخم کو چھونا چاہا۔ کتنا گہرا زخم ہے، لاؤ میں بینڈیج کر دوں۔ زخم مندمل تھا، اسے فوری پٹی کی ضرورت تھی۔ ارمان نے اس کے زخم کو چھوا تو بے اختیار ہی مائسہ کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکی آہ نکلی۔ نہیں میں کر لیتی ہوں، صرف یہی نہیں ہے زخم، مائسہ نے احتجاج کیا۔ کیا مطلب کہیں اور بھی ہے؟ دکھاؤ مجھے، کہاں سے لگوا لی تم نے اتنی چوٹیں؟ کیا کر رہی تھی؟ کیسے لگ گئی؟ اب بتا کیوں نہیں رہی؟ ارمان ایک ہی سانس میں بولا تو مائسہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔
وہ میں وہاں اوپر باکس ریک سے ایک بک اتار رہی تھی کہ ایک دم میرا توازن بگڑا اور میں بری طرح سے گر گئی، اور یہ پاس سائڈ ٹیبل سے اس کی نوک میری تھائی پر بہت زور سے لگی، تھوڑی سی پاؤں کے قریب بھی۔ مائسا نے جلدی سارا واقعہ اس کے گوش گزارا۔ میری جان ملازمہ کو بلا لیتی اور وہ تمہیں اتار دیتی کتاب، تم خود کیوں اسٹول پر چڑھ گئی، اور یہ سائڈ ٹیبل ابھی اٹھواتا ہوں میں یہاں سے، دیکھو تو صحیح کتنی بری طرح سے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ ارمان ہائپر ہوا، ایک مائسا کے ہاتھ نے اس کے بازو سے لے کر اس کے چہرے تک کا سفر کیا۔ اب یہاں کرو تھائی میں کرتا ہوں تمہاری مرہم پٹی۔ اور پلیز اب انکار مت کرنا۔ مائسا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ دفتن ہرمان نے اس کی آنکھوں میں تنبیہ کیا۔ نہیں ہرمان، میں نے شارٹس پہن رکھی ہے، مجھے شرم آئے گی۔ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا، نہ جانے کیوں۔ مائسا، میں نے کہا تھا انکار مت کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، پھر ہی میں آپ کو اپنی تھائی پر بینڈیج کرنے دوں گی۔ مائسا نے شرط رکھی، جس پر ہرمان نے فوراً سے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھوں گا، تم اپنا رخ میری طرف کرو۔ ہرمان نے اپنی نگاہوں کا ارتکاز بدلا، پھر اس کے کہنے پر مائسا نے دھیرے دھیرے سے خود پر سے لحاف دور کیا۔ یک بیک اس نے نگاہیں اٹھا کر ہرمان کو دیکھا۔ وہ واقعی ہی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہرمان نے بینڈیج باکس اٹھایا، کاٹن پکڑی اور آئنٹمنٹ اٹھائی، اور کاٹن پر لگاتے ہی اس نے نظر سامنے مرکوز کی اور فقط اپنا ہاتھ مائسا کی اور بڑھایا۔ وہ سارا لحاف اسے دور کر گئی۔ ہرمان نے کاٹن کو اس کی تھائی پر رکھا اور رب کرنے لگا، دھیرے دھیرے نہیں، بہت ہی دھیرے دھیرے سے۔ لیکن مائسا کو پھر بھی درد محسوس ہوا، کیونکہ دوائی اسے لگ رہی تھی۔ دیکھو ابھی تک خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے کیسے پتا کہ خون بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اسے نہیں بلکہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ خون بہہ رہا ہے؟ مائسا چونکی، وہ دیکھ تو نہیں رہا تھا پھر؟ وہ ڈریسنگ آئینے سے دکھ رہا ہے نا، تھوڑا تھوڑا، ہرمان بالکل عام سے لہجے میں بولا، جبکہ مائسا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں تھوڑا ترچھا رخ کیے سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر نظر ڈالی۔ اسے لگ گئی، کیونکہ اس نے پیر بیڈ پر رکھا ہوا تھا اور آئینے میں صاف صاف اس کا عکس دکھ رہا تھا، مطلب وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی تب سے۔ ہرمان، آپ تب سے مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا بھی تھا کہ میری طرف مت دیکھیے گا۔ مائسا نے لحاف درست کیا۔ کیا فائدہ اب چھپانے کا، دیکھ تو اس نے سب لیا تھا۔ تم نے کہا تھا میری طرف مت دیکھنا، یہ نہیں کہا تھا کہ آئینے میں بھی مت دیکھنا۔ ہرمان مسکرایا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مائسا کی ٹانگ کھینچی تو مائسا احتجاج کرتی کرتی رک گئی، ایک دم دل کو کچھ ہوا۔ وہ دشمن جان اس کا پیر اپنی تھائی پر رکھے ہلکی ہلکی پھونک مار رہا تھا۔ مائسا کو جلن تو کافی ہوئی تھی، لیکن اب ایسے لگا تھا جیسے جلتے پر کوئی ٹھنڈی فوار ڈال رہا ہو۔ پھر کچھ ہی وقت میں اس نے مائسا کے پیر میں دوائی لگائی اور جلد ہی پٹی کر دی۔ تھائی کا مول اٹریکٹیو ہے تمہارا۔ وہ اٹھا اور ایک نظر پھر ڈالتے تبصرہ کرتے وہاں سے چلتا ہوا ڈسٹ بین کے قریب آیا، لیکن پیچھے بیڈ پر بیٹھی مائسا تو ایک ہی پل میں سرخ ہو گئی، گال دہکنے لگے۔ دفتن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، فقط ایک سیکنڈ کے لیے۔ صبح سے شام ہو گئی، آسمان کی رنگت متغیر ہوئی، ہوائیں اور رشیا کی سردی متغیر نہ ہو سکی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے زور و شور پر تھی۔ پہلے سے 2 افراد لاپتہ تھے، وہ 2 ڈیٹنگ افراد۔ پہلے سے تھوڑا دور کرمنل شہر میں گھومتے ہوئے وہ دونوں ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے، باتیں ہو رہی تھی، کسی بات پر مسکرایا جا رہا تھا تو کسی بات پر کہے لگ رہے تھے۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا، سب اپنی جگہ پر تھا، صرف ابھی تک۔ اے جے، ہمیں تو ریڈ اسکوائر جانا ہے نا؟ اے جے نے گاڑی کا رخ موڑا تو اینا بولے بنا نہ رہ سکی۔ دفتن اے جے مسکرایا۔ 2 خوبصورت لوگ ایک ساتھ سفر پر گامزن تھے۔ اے جے نے بھورے رنگ کی ہوڈی پر بلیک پینٹ پہن رکھی تھی اور اس کی نسبت اینا سفید پوشاک میں ملبوس تھی، وہ فراک نما پوشاک جس کے گھیرے میں سرخ رنگ کی نیٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسپیشل دن کی اسپیشل شام، اے جے کے نام۔ میری جان وہیں ہی جا رہے ہیں۔ بس وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہماری میموری بہت زیادہ ہو تاکہ تم مجھے بھول نہ سکو۔ اے جے کا لہجہ پراسرار تھا۔ یکایکی اینا اسے دیکھ کر مسکراتی دوبارہ سے اپنا رخ ونڈو کی اور کر گئی۔ آہ، یہ رشیا کی تازہ اور آزاد ہوائیں۔ پھر کچھ ہی وقت بعد اے جے نے مخصوص جگہ پر پہنچ کر گاڑی روک دی۔ اینا نے دیکھا یہاں پر بھی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ یکایک وہ باہر نکلا، اینا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر آئی تو اے جے اس کا ہاتھ تھامتا لوگوں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا اسے چرچ بیل کے قریب لے گیا۔ اینا دیکھ رہی تھی، اس کے روبرو ایک بلڈنگ تھی، کافی دراز اور وسیع، جس کے اوپر والے حصے میں ایک بڑی سی گھڑی لگی تھی اور وہ مسلسل بج رہی تھی، جیسے فیری ٹیلز میں رات کے 12 بجے پرنسس کے لیے گھنٹی بجا کرتی تھی۔ یہ بیل پورے 5 منٹ تک بجتی رہی۔
بچتی ہے، اے جے بول رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی۔ اے جے نے اس کا ہر شوق پورا کیا تھا۔ اسے جتنا گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اے جے اتنا ہی اس کی خواہش کی تکمیل کرتا تھا۔ وہ اینا کا کمفرٹ زون بن گیا تھا۔ اینا کو اب اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ 5 ہی منٹ بعد وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہوئے تھوڑا آگے کو آئے۔ یہ دیکھو آگ۔ اے جے نے اس کی توجہ اسٹریٹ کی اور مبذول کروائی۔ اینا نے دیکھا اسکوائر شیپ سیمنٹ کا ایک ہال جس میں آگ جل رہی تھی اور اس کے آس پاس سوئٹزرلینڈ سولجرز کھڑے تھے۔ اے جے اسنو آگ پر گر رہی ہے لیکن آگ کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اینا نے محسوس کیا برف باری ہو رہی تھی لیکن آگ نہ تو بجھ رہی تھی اور نہ ہی کم ہو رہی تھی۔ ہا 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 اینا، یہ آگ کسی صورت نہیں بجھتی۔ یہاں پر تم چاہے برف کی ڈھیر بھی لا کر رکھ دو، یہ آگ پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ اے جے نے اس سے اپنے حصار میں لیتے کہا، لیکن کیوں؟ یہ آگ بجھتی کیوں نہیں ہے؟ اینا، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، چلو تمہیں میں سفر کے دوران سناؤں گا۔ اے جے جھکا، وہاں پاس سے ہی ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، پھر وہ سیمنٹ کے خول کی اور بڑھا۔ اے جے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اینا، میں یہاں تمہارا اور اپنے نام کا لیٹر لکھوں گا تاکہ تا حیات تک ہماری جوڑی بنی رہے۔ اوہ، کتنا پیار کرتا تھا اے جے اس سے۔ اس نے فرسٹ لیٹر لکھ دیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکل کر ریڈ اسکوائر آ گئے جہاں پر اینا نے پہلے سے ہی سارا ارینج کروا رکھا تھا۔ ہر چیز تیار تھی، بس انتظار ان دونوں کا تھا۔ گاڑی سے نکل کر ریسٹورنٹ تک پہنچنے کے دوران ہی لوگ ان کے پیچھے آئے تھے۔ سب کے سب اے جے کے فین تھے۔ اس نے الگ سے ایریا بک کروا رکھا تھا۔ یہاں پہنچتے اے جے پہلے کرسی کھینچتے اینا کو بیٹھانے کا کہا، پھر اس کے بعد وہ خود بیٹھا اور آس پاس کھڑے لوگ انہیں حسد بھری نظروں سے گھورنے لگے۔ اینا، کیا ضرورت تھی اس ڈیٹ کی؟ اے جے نے وہاں کا ارینجمنٹ دیکھا، ایک دم مست تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ جیسے اینا نے کہا تھا کہ موتیوں کے پھولوں کے گملے لگائے گئے تھے، بیلز، پھول اور بھی بہت چیزیں تھی ڈیکوریشن میں۔ بہت ضرورت تھی۔ ہماری شروعات ریڈ اسکوائر سے ہوئی تھی۔ جب تم نے مجھے پرپوز کیا تو میں چاہتی ہوں ہماری اگلی شروعات بھی یہاں سے ہو۔ شاید یہ جگہ میرے لیے لکی ہے۔ اینا نے اے جے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو بے اختیار ہی اے جے نے اس کا ہاتھ تھامتے چوم لیا۔ مجھے امید ہے یہ ڈیٹ تمہارے لیے بہت اسپیشل رہے گی۔ اے جے کو کل سے علم ہو چکا تھا کہ اینا نے اسے پرپوز کرنا ہے، وہ بھی شادی کے لیے۔ اے جے، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے کتنے خاص ہو۔ میں نے جتنا بھی وقت تمہارے ساتھ گزارا وہ میری زندگی کے بیسٹ ڈیز تھے۔ تم نے مجھے ہر خوشی دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف تم ہی ہو جو مجھے جھیل سکتے ہو، تم ہی مجھے سمجھ سکتے ہو اور تم ہی برداشت کر سکتے ہو۔ بلکہ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت کہ میں اب تم سے دور نہیں جا سکتی۔ یہاں اینا رکی، مسکرا کر ایک سانس لیا۔ اے جے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صرف اسے سن رہا تھا، حالانکہ آس پاس موجود لوگ انہیں کیپچر کرنے لگے۔ تم ہو تو میں ہوں، تم نے مجھے مکمل کیا ہے اور اب میں چاہتی ہوں کہ اس سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شریک حیات بنوں۔ میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے ہمارا اگلا سفر بھی بہت اچھا گزرے گا۔ اینا اپنی جگہ سے اٹھی، بیگ کھولا اور اس میں سے کچھ نکالا کہ اتنی ہی دیر میں اے جے بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کے مقابل۔ دیکھتے ہی دیکھتے اینا ایک گھٹنے کو نیچے کرتی کارپیٹ کے فرش پر بیٹھی۔ دفتر اس کے بیٹھتے ہی ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی، شور بڑھنے لگا۔ اے جے اسے یکٹک دیکھے گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دبی سی مسکراہٹ۔ اینا نے مخملی سرخ رنگ کی ڈبی اپنے ہاتھ میں پکڑی، پھر اسے دھیرے دھیرے سے کھولا تو اندر سے چمکتی ہوئی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ ایک بار پھر سے ہوٹنگ ہوئی، شور بڑھا، تالیاں بجی۔ اے جے، ول یو میری می؟ اینا کی آواز ابھری، اس کے چہرے پر خوشی ناچی، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی تیرا، خوشی کا پانی۔ ایک پل کو اس نے سوچا جیسے ہی اے جے ہاں کرے گا وہ ویسے ہی اسے ساری حقیقت بتا دے گی، اسے بتائے گی وہ کون ہے، اس کی کیا لگتی ہے۔ کاش کے وقت اتنی مہلت دے۔ اینا اور وہاں کھڑے لوگ اے جے کی ہاں کے منتظر تھے۔ اے جے کیا بولنے والا تھا؟ ظاہر ہے ہاں، نو۔ اس نے نو کہا؟ مگر کیوں؟ سب نے سنا، اینا نے، آس پاس کے لوگوں نے، ہوا نے، ریسٹورنٹ نے اور اس انگوٹھی نے، سب نے سنا۔ اس نے نو کہا۔ اس کے انکار پر انگوٹھی مرجھا گئی، مطلب اس کی قدر اب کم ہو گئی۔ اینا پتھر کی ہو گئی، اس نے دم سادھ لی، چہرے کی خوشی بھگ سے اڑی۔ آس پاس کھڑے لوگ ساکن ہو گئے، سب نے ایک ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اے جے سنجیدہ تھا۔ اینا ایک پل کو تھم گئی، ہر چیز تھم گئی، اس کی سانسیں تک تھم گئی، وہ شل ہو گئی۔ اے جے کو کیا ہوا؟ اس نے نہ کیوں کہا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ دھوکہ، فریب، دھتکار، یہ کیا تھا؟ اے جے، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ بولی، بہت مشکل سے بولی۔ یقیناً اگر ایک اور دفعہ انکار ہوتا تو اس کی ہر امید پر اوس پڑ جاتی، وہ بے ہوش ہو جاتی، اپنے حواس کھو بیٹھتی۔
مذاق تو میں نے پہلے کیا تھا اور اب تو میں اس مذاق کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ سب انٹرٹین تھا، اے جے کا انٹرٹین، حالانکہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم نے میرا پیانو توڑا اور تمہیں کیا لگا میں بدلہ نہیں لوں گا تم سے؟ اے جے ہنسا، بہت زور سے ہنسا، کہے لگا کر ہنسا اینا کی بیوقوفی پر۔ کیا وہ اتنی ڈم تھی؟ تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اے جے نے ایبرو اچکائے، چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی، البتہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اینا تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ اس کے کان شائیں شائیں کرنے لگے، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ وہ میرا پسندیدہ پیانو تھا جس کا حلیہ بگاڑنے سے پہلے تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر ہلکا سا غصہ چھلکا۔ ایک پیانو؟ محض ایک پیانو کی اتنی بڑی سزا؟ کیا اے جے کو بھی اتنا دکھ ہوا تھا جتنا اس وقت اینا کو ہو رہا تھا؟ نہیں اے جے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاتھ میں پکڑی مخملی ڈبی پھسل کر روش پر گر گئی۔ افکار ٹوٹ گیا، وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔ میں ایسا کر چکا ہوں اینا؟ اے جے نے صفاقی کی ساری حدیں پار کر دی، مسکراہٹ دوبارہ سے لوٹ آئی، خاموشی ابھی بھی برقرار تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اینا کا بھروسہ، جس کی کرچیاں کرچیاں کرنے سے پہلے اے جے کا ضمیر نہ کانپا۔ مجھے تم میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں، تم میرے لیے بالکل عام ہو اور کسی عام سی لڑکی سے اے جے محبت نہیں کرے گا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارا ہو گیا؟ اینا تم محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرا ارادہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا، لیکن افسوس تم خود ہی میرے غصے کا شکار ہو گئی۔ یہ میرا بدلہ تھا جس کی مدت پوری ہوئی۔ اے جے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا، یکایک اینا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا، جلدی اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! کیا اے جے کو اس کے ساتھ اتنا برا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے اے جے اس کی اور بڑھا اور اسے بازو سے تھامے اٹھانے لگا، لیکن اینا نے انتہائی بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ٹوٹ گئی، وہ بکھر گئی۔ کیا ہے اتنا برا؟ کیا اے جے نے اتنا برا کیا تھا؟ کیا اے جے اتنا برا تھا؟ ایک پیانو؟ تم نے ایک پیانو کا بدلہ لیا مجھ سے؟ اینا کا وجود ہچکولے لینے لگا، وہ ہچکیوں کی دوران بولی، اس کا چہرہ اشک بار ہو گیا، ایک کے بعد ایک آنسو ٹوٹا اور ملائمی رخساروں سے گزرتا چہرے سے ٹپک گیا۔ صرف پیانو نہیں، میرا پسندیدہ پیانو تھا، وہ پیانو میرا عشق اور جنون تھا۔ اینا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، فریب ہوا ہے۔ اسے لگا وہ نیند میں ہے، جاگے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر افسوس یہ حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ اور پسندیدہ عورت، اس کا کیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ کہاں کی پسندیدہ عورت؟ اس نے تو یہ تک لحاظ نہ کیا کہ وہ ابلہ ہے، ایک نازک ابلہ۔ اسے اینا کے ساتھ یہ گھٹیا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینا نے اس پر یقین، مان، اعتبار کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اے جے نے ایک پل نہ لگایا سب نیست و نابود کرنے میں۔ اور میں کیا ہوں؟ زبان پھسل گئی، حالانکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ عورت ذات تھی، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، دھوکہ ملنے پر ٹوٹ ہی جاتی ہے، بالکل ایک شیشے کی طرح۔ تم انتہائی بیوقوف لڑکی ہو۔ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، البتہ نہ تم مجھ سے الجھتی، نہ آج تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا۔ ایک پل اینا کو لگا کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ بیوقوف لڑکی ہے، جسے اس سے زیادہ ڈم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دفتن اے جے کے ساتھ گزرا ہر منظر اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلا۔ ایک بار پھر سے درد ہوا، دکھ ہوا، سر چکرایا اور اینا جانے اندر ہی اندر کیا کچھ ٹوٹا۔ اس نے اینا کا تماشا بنا دیا تھا۔ اینا نے اطراف میں نگاہ اٹھائی تھی، روسی لوگ اپنے اپنے کیمروں میں انہیں کیپچر کر رہے تھے، یہ امیر لوگ اور ان کا انٹرٹینمنٹ کا ماحول۔ ایک پل اینا کو بے حد کوفت ہوئی، اس نے تو خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ پچھلی بار اس جگہ نے انہیں جوڑا تھا، ایک پہچان دی تھی، خوشیاں دی تھی، اور اس بار ہر چیز ختم ہو گئی تھی، وہ الگ ہو گئے، اینا ٹوٹ گئی تھی اور دو لوگ بچھڑ گئے، دکھ ہی دکھ ہر سو پھیل گیا، مگر پرواہ کسے تھی سوائے اینا کے؟ کیا آج اس کے ٹپ ٹپ ساون کی طرح برستے آنسو بھی اے جے پر اثر نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ اتنا بھید ہو گیا تھا؟ بہت ہوا یہ تماشا، بند کرو اپنے اپنے کیمرے اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اے جے نے انہیں جھڑک دیا۔ کیوں؟ اب دیکھیے نا وہ تماشا جو اس نے خود بنایا تھا، یکایک لوگ یہاں وہاں ہو گئے۔ بند کرو اپنا یہ رونا دھونا۔ وہ سیسی کر رہی تھی اور اے جے آج بیزار ہو رہا تھا۔ اینا ٹھٹکی، اے جے بدل گیا، مطلب سب بدل گیا۔ بہت برے ہو تم اے جے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے سب کے سامنے میرا مذاق بنایا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھے برباد کیا۔ میں تم سے مطلب اس محبت نے ہی تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اب اسے اے جے سے زیادہ محبت زہر لگنے لگی تھی۔ وہ کارپٹ پر بیٹھی اور بیٹھتی ہی چلی گئی، اس کی آواز رند گئی، وہ گلا شکوہ کرنے لگی، اینا اجڑ گئی، وہ برباد ہو گئی۔
میں تم سے کیا محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ کیا میں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ تم نے اپنے پیروں میں کلہاڑی خود ہی ماری ہے، جو غلطی خود سے سرزد ہو اس کا خامیازہ بھی خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایجے نے ایک آخری نظر کارپٹ پر دم سادے بیٹھی اینا پر ڈالی، پھر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ لیتا وہاں سے نکل گیا۔ عین وقت کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹی۔ وہ اسے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ وہ آئے اکٹھے تھے، لیکن وہ اب جائیں گے علیحدہ علیحدہ۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی، اس کا سر بھاری ہو گیا۔ کوئی چیز بہت زور سے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا دنیا برباد کر دے، ہر چیز توڑ پھوڑ دے، اپنی حالت بگاڑ لے، بال نوچ ڈالے، لیکن نہیں، وہ منجمد ہو گئی۔ دل چاہا دہاڑے مار مار کر رونے پر، کسی کے کندھے پر سر رکھے، کسی سنائے اپنا غم، اپنا حال دل۔ کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں، اور جو تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسے تنہا چھوڑ کر۔ وقت نے اسے مہلت نہیں دی تھی، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھی۔ دفعتاً وہ اٹھی، بہت مشکل سے وجود بے جان تھا، اس کے باوجود بھی بہت ساری ہمت جمع کرتے اس نے اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے کی شکل دی، پھر اپنے چہرے پر بہتے گرم سیال کو بے دردی سے رگڑا۔ آنکھیں خشک ہو گئی، پھر اس نے اپنا بیگ تھاما اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے لگی۔ تنہا لوگوں کو کوئی نہیں سنبھالتا، انہیں خود کو ہمت دینی پڑتی ہے اور موو آن ہونا پڑتا ہے۔ آخر مدت ختم ہوئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔